السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 18 اور تختی نمبر 10۔ تختی نمبر 10 میں ہے سکون یعنی جزم۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں جزم کو، اور جزم کہتے ہیں کیا، کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 1، جزم کیسا ہوتا ہے؟ جواب، مڑا ہوا۔ جزم کیسا ہوتا ہے؟ مڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو، یہ جو مڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لو، ٹھیک ہے۔ جیسے شروع میں بتایا نا، نون ساکن اور تنوین، جس حرف کے اوپر جزم ہوگا اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اچھا، سوال، جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب، پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ، ٹھیک ہے نا، پہلے والے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر ایب، حمزہ با زیر ایب، حمزہ با پیش اوب، حمزہ با پیش اوب، اب اب، ایب ایب، اوب۔ اوب۔ یہ جو بلو کلر ہے نا، بلو، یہ قلقلے کا ہے۔ کس کا ہے؟ قلقلہ کے 5 حروف ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لو۔ جہاں پہ یہ حروف آ جائے، اگر یہ ساکن ہو، یہ حروف اگر ساکن ان کے اوپر جزم ہو تو ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ اور اگر ان کے اوپر وقف ہو، یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو، تو پھر بھی اس کو ہلا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حروف قلقلہ جو ہے نا، حروف قلقلہ، یہ بلو کلر کا ہوتا ہے۔ کس کلر کا ہوتا ہے؟ بلو کلر کا۔ اب ایب اوب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اس کو نہیں ہلانا، ٹھیک ہے۔ ات ات ات۔ حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش ات، اث اث ات۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اید، حمزہ دال پیش اد، اد اید اد۔ حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، اذ اذ اذ۔ حمزہ را زبر ار، جس طرح بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ تو را کے اوپر جزم ہے،
را کے اوپر جزم، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر را کے اوپر جزم ہو یعنی را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا، را سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را موٹی ہوگی، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے لیکن وقف ہے، کیونکہ را کے کسی حرف کے اوپر اگر رکنا ہے تو اس کو ساکن بنانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہر حرف کو وقف کی حالت میں ساکن بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن را جو ہے نا، را کے اوپر وقف ہے تو را وقف کی وجہ سے ساکن ہے، اگر تو پھر پچھلے حرف کو دیکھا جائے گا، اگر پچھلے حرف کے اوپر بھی جزم ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے حرف کو دیکھا جائے گا، اس سے جو پہلا تیسرا حرف ہے نا اس کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو وہ را موٹی ہوگی تیسرے حرف کے اوپر، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو وہ را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ حمزہ را زبر ار، لیکن را کو موٹا کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ را ہل نہ جائے، ٹھیک ہے؟ را کو ہلانا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا اور ایسے نہیں اور۔ حمزہ را زیر ایر، بریک کرنا ہے، ار نہیں ایر۔ حمزہ را پیش ار، اور ایر ار۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ ضاد زبر ال، حمزہ ضاد زیر از، حمزہ ضاد پیش ال، ال از ال۔ حمزہ طا زبر ات، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، ات ات ات۔ آپ کہو گے کہ یار یہ طا قاری صاحب یہ طا تو بلو نہیں ہے، آپ کیوں اس کو ہلا رہے ہیں؟ بھائی طا بھی جو ہے نا وہ حروف قلقلہ میں آتا ہے، لیکن طا کو موٹا بھی کرنا ہے نا، اس لیے اس کو گرین کیا ہوا طا کا، اور طا کے اوپر جو جزم ہے اس کو بلو کیا ہوا ہے، دیکھیں جزم کو بلو کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ حمزہ ضا زبر ال، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش ال، ال ہلانا نہیں ہے، ال نرم کر کے پڑھنا ضا کو، ال از ال۔ اسی طرح آخر تک پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔